السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 فیڈرل بورڈ نیو SNC نیشنل بک فاؤنڈیشن کی مشقی سوالات آپ کے سامنے اشعار موجود ہیں۔ اب ان اشعار کے نیچے جو سوال جواب دیے گئے ہیں ان کے شروع کرتے ہیں ان کے جواب۔ پہلا سوال ہے کہ نور العین کا مفہوم بیان کریں۔ نور العین کا مطلب ہے سب سے پہلا نور یا روشنی۔ یہاں شاعر کی اس سے مراد ہے اللہ کی بابرکت ذات نے جب عالم ارواح میں روحوں سے وحدانیت کا اقرار کروایا تھا تو اس سے اس کائنات میں وحدانیت کی کرن جاگ اٹھی۔ اس کو شاعر نے نور العین کہا ہے اور اسی نور العین کا اجالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسرا سوال ہے پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ شاعر پہلے شعر کے پہلے مصرعے میں قرآنی آیت الست بربکم کی تنوین استعمال کرتے ہوئے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، جس پر سب نے جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اگلا سوال ہے دوسرے شعر میں جبریل علیہ السلام کے پر جلنے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے شعر میں جبریل علیہ السلام کے پر جلنے سے مراد ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب سفر معراج پر روانہ ہوئے تو مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی، سفر کی اگلی منزلیں آپ خود ہی طے کریں گے کیونکہ میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ اور کسی حتیٰ کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی عطا نہیں کیا۔ سوال نمبر 4 ہے تیسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس شعر میں شاعر اس روایت لولاک لما خلقت الافلاک جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا فرماتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا، مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پوری کائنات اور جو جسم ہے سب آپ ہی کے لیے آپ ہی کی وجہ سے تخلیق کیا گیا ہے، یہ کائنات صرف آپ کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اس گلشن کے سب سے حسین پھول ہیں۔ یہ اس کا اگلا سوال ہے اور صاف حمیدہ اس نعت میں جو ہیں وہ آپ یہاں سے خود ہی دیکھ لیں، اس کو میں پڑھ کے نہیں بتا رہی، سامنے لکھی ہوئی آپ اس کو دیکھ کے سمجھ کے آسانی کے ساتھ آنسر لکھ سکتے ہیں۔ یہ الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ کے معنی آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے، تھوڑا سا زوم کر لیجئے گا سٹاپ کر کے تو آپ کو یہ چیزیں کلیئر نظر آ جائیں گی کہ معنی کیا دیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ آ جائیں گے۔ اب چلتے ہیں گرامر کے حصے پہ، قواعد میں دیکھتے ہیں ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ یہ قواعد میں مختلف نظمیں دی گئی ہیں، آپ نے ان کو جو ہے نا وہ بتانا ہے کہ یہ نظم ہے، نعت ہے، یہ نظمیں جو ہے نعت ہے، مرثیہ ہے، مناجات ہے یا قصیدہ یا کیا چیز ہے۔ تو جو پہلا ہے دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبریل ہے یا دربان مصطفیٰ، یہ نعت ہے، یعنی نعت وہ نظم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے تو یہ نعت کا شعر ہے۔ اگلا شعر آپ دیکھ لیں، یہ شعر مرثیہ کا شعر ہے۔ مرثیہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں کسی مرنے والے کی شان میں ان کی تعریف میں اور غم میں جو ہے نا وہ رو رو کر جو ہے نا وہ ان کی تعریف کر کے جو اشعار لکھے جاتے ہیں وہ مرثیہ کہلاتے ہیں۔ اس سے اوپر والے صفحے پہ اس کی ساری ڈیفینیشن دی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ان کی تعریف۔ تو یہ جو ہے آپ کا جو ہے نا یہ مرثیہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے میر انیس جو ہے نا وہ مرثیہ لکھتے ہوتے ہیں۔ جو یہ اگلا شعر ہے جب شاہ نجف معین و ناصر معین و ناصر ہوئے کہ اس سب میں نہ ممتاز ذاکر، تو یہ ذاکر سے جو ہے نا ذکر کرنے والا، تو زیادہ تر یہ مرثیہ کے لیے ذاکر استعمال ہوتے ہیں، تو یہ مرثیہ آپ کا شعر، اور مرزا دبیر بھی جو ہے نا یہ مرثیہ زیادہ لکھتے ہوتے ہیں۔ اگلا ہے لب پہ آتی ہے دو بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، یہ مناجات ہے، یعنی مناجات وہ نظم جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر جو ہے نا دعا مانگتے ہیں، تو یہ نظم جو ہے نا وہ علامہ اقبال کی یہ مناجات ہے۔ اگلا یہ والا اوپر والا شعر ہے اور بدلیں پرانا چلن دوستو ہم وطن دوستو، یہ ملی نغمہ ہے، یعنی جو ملک کی شان و شوکت میں اور اس کی محبت میں جو نغمے گائے جاتے ہیں وہ ملی نغم، اس کی تعریف بھی آپ کی اوپر لکھی ہوئی ہے پہلے صفحے پہ، اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا جو ہے وہ ہے قصیدہ ہے بزم سلطانی رستہ کعبہ امن و امان کا در کھلا۔ قصیدہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں کسی حاکم یا کسی جو ہے بادشاہ وقت کی شان میں جو ہے نا وہ اشعار کہے جاتے ہیں، وہ قصیدہ کہلاتی ہے، زندہ انسان کی شان میں جو ہوتا ہے، اور مرثیہ مرے ہوئے انسان کی شان میں۔ آخری جو ہے وہ پھر مناجات ہے، دعا ہے کہ تو وہ ہے جو ہر ایک بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، یہ تو دعا ہے، یہ دعائیہ کلمات ہے، اپنے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، تو یہ مناجات، یہ نظم مناجات کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا اچھی طرح۔ نظم نعت کے جو آخری پیج پہ ایک سوال تھا کہ درج الفاظ میں باہم متضاد جوڑیاں شناخت کر کے انہیں جملے بنائیں،
تو یہ آگے پیچھے جو ہے نا آپس میں اپوزٹ الفاظ متضاد دیے گئے ہیں، تو میں نے ان کو نیچے اکٹھا کر کے ان کے جملے بنا دیے ہیں. میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے. اجنبی کا متضاد جو شناسہ ہوتا ہے، تو دونوں کا جملہ سامنے ہے. بچوں کو اجنبی شخص سے کچھ لینا نہیں چاہیے. اور شناسہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آسمان کی تمام حقیقتوں سے شناسہ تھی. جدید کا متضاد قدیم ہوتا ہے. موبائل فون جدید دور کی ایجاد ہے، اور زمانہ قدیم میں لوگ سفر اونٹوں پر کرتے تھے. بڑھاپا جوانی آپس میں متضاد ہیں. بڑھاپا آتا ہے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. اگلا ہے چاہت اور نفرت. مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے. میری چاہت ہے کہ میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں. ایک رہ گیا ہے، وہ ہے خزاں اور بہار. وہ آسان ہے، آپ اس کو آسانی کے ساتھ اس کے جملے بنا سکتے ہیں. ایسے الفاظ جن کے دو معنی ہوں اس کو ذو معنی الفاظ کہتے ہیں. تو جملے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. حامد کے ابو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں. کان آپ کا ذو معنی الفاظ ہے، جس کا مطلب ہے جسم کا عضو اور مدنیات نکلنے کی جگہ. نمبر 2 بے. ہمیں ہم وقت اپنے ایمان کی فکر کر رہنی چاہیے. تو فکر بھی آپ کا، ایمان آپ کا ذو معنی لفظ ہے. ایک ایمان ہوتا ہے امن اور سلامتی، دوسرا ہوتا ہے تصدیق کرنا یا سچائی بیان کرنا. نمبر جیم ہے تمام مہاجرین ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے. شام آپ کا ذو معنی ہے. شام کے دو وقت میننگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقت اور ایک ہوتا ہے ملک کا نام. اگلا ہے میں نے کبھی مغرب کی نماز قضا نہیں کی. قضا کا مطلب ہوتا ہے موت، اور ایک ہوتا ہے فرض یا واجب کو مقررہ وقت کے بعد ادا کرنا. جیسے میری نماز قضا ہو گئی، وہ بھی آپ کا میننگ میں آتا ہے. اگلا ہے انہوں نے میری عرض توجہ سے سنی. عرض کے دو معنی ہیں، درخواست اور دوسرے ایک اور معنی چڑائی یعنی وڈتھ جو ہوتی ہے. اگلا ہے ہم تہ دل سے اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں. ہار آپ کا ذو معنی لفظ ہے. ایک مطلب شکست یعنی میں میچ میں ہار گئے ہم لوگ، اور دوسرا گلے کی مالا یعنی میں نے ایک اپنی بہن کے لیے ہار خریدا. یہ ذو معنی الفاظ ہیں، ان کے مطلب دیے گئے ہیں. تو میں نے 7 جملے بنا دیے ہیں. آپ ان کو غور سے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو آسانی کے ساتھ زوم کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے جملے کیا بنائے گئے ہیں.